ٹھیک، چلیں آغاز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے. اس کے ساتھ آج سے ایک دعا اور ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وقت کے اندر ایسی برکت کو نازل فرمائے کہ اس میں سے ہم خیر کو کشید کر سکیں، یعنی خیر جو ہے وہ ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ لے سکیں اس وقت کی برکت کے ساتھ. آمین. الحمدللہ آیت نمبر 114 تک ہم نے لاسٹ اپنے سیشن میں مکمل کر لیا تھا. آئی تھنک آپ کے پاس شیئر ہوگی اسکرین. اس سے پچھلی جو آیت تھی اگر ہم 114 پہ دیکھیں تو ہم نے جہاں تک مکمل کیا تھا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کے اندر جانے سے روکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر کہا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے روکتے ہیں اور ان کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ذکر فرمایا. آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 115 سے. وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب. فَإِنَّمَا تو جہاں کہیں بھی ہو تم تولو تو تم منہ موڑ لو، فَثَمَّ وجہ اللہ تو وہیں سے اللہ کی ذات کی طرف. ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعت والا اور جاننے والا ہے. یہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. یہود اور نصارہ کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. نصارہ نے بیت المقدس کی مشرقی سمت کو اپنا قبلہ بنا لیا جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے عبادت کی تھی. تو یہود نے ان کے خلاف مغرب میں اپنا قبلہ مقرر کر لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو سمتوں میں قید نہیں کیا. جب انسان سمتوں میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے تو وہیں سے گروہ بندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے. تو یہی ہو رہا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرف رخ کر کے نماز کو ادا کریں گے. عبادت اصل میں تقوی کا نام ہے. اس آیت کی روح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرف بھی تم منہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ جو ہے وہ سواری پر نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز کا جب حکم ہو جائے اور نماز کا وقت جب ہو جائے اور آپ کسی سواری کے اوپر ہو اور پھر سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کون سی ڈائریکشن ہو، تو پھر کیا ہے کہ فرض کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نے قبلہ رخ منہ کر کے ہی نماز کو ادا کرنا ہے، یعنی تعین کر لیجئے. اور آج کل یہ کرنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ ہمارے موبائلز کے اندر ایسی ایپس موجود ہوتی ہیں جو اس علاقے کے حساب سے اگر ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں تو سمت کا ہمارا تعین ہو جاتا ہے. اور عموماً ٹرین نہیں رک پاتی ہر اسٹیشن کے اوپر جہاں نماز کی ادائیگی کا وقت ہو، نہیں تو بسز تو عموماً رک جاتی ہیں. تو پھر کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ فرض نماز کے لیے اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا لازمی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نوافل ادا کر رہے ہیں تو سواری جس بھی رخ پہ جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ بھی سفر ہوتا تھا، تو کہا گیا کہ جس رخ پہ بھی جا رہی ہے تو اس طرف آپ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اس طرح سے پہلا آنے والا حکم ہے جس کے لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمتوں کا جو دنیا میں انسانوں نے بانٹ رکھی ہیں ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس موجود ہے. وجہ اللہ، وجہ اصل میں کہتے تو چہرے کو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمپلیٹ جو ذات اقدس ہے اس کا ذکر آیا. پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم والا اور وسعت والا ہے. وسعت کس لیے؟ کیونکہ ساری کی ساری سمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور جس طرف تم اپنی اس ضرورت کے لیے منہ کر کے پڑھ رہے ہو تو وہ جو ہے
तुम्हारे اس کو اللہ جاننے والا ہے. اب اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ جس طریقے سے ہم بیت اللہ کے چاروں طرف جس جس کو جگہ ملتی ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا قبلہ جو مغرب کی طرف ہے, یعنی ہم اس طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں, یعنی سورج کے مخالف سمت میں, تو ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا ہم کسی اور ملک کے اندر جائیں وہاں شمال کی طرف قبلہ ہو. تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم اپنے ملک میں پاکستان میں تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اب ہم شمال کی طرف کیوں رخ کر کے پڑھیں. تو یہ آیت مبارکہ اس کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ جتنی بھی سمتیں, جتنے بھی اطراف ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. ہر جو چیز ہے اس کے حساب سے ڈائگنلی جس طرح ارتھ گھوم رہی ہے اس حساب سے وہ قبلہ جو ہے وہ مینٹین ہوا ہے. اور ہجرت کے بعد مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ان کو اس بات کا بھی رنج تھا کہ ایک تو ہمارا گھر چھوٹا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قبلہ بھی چھوٹ گیا. تو یہود نے اس پر بہت ساری جو ہے وہ باتیں بنائی, جس پر جو ہے یہ آیت مبارکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اور اس کی شان نزول میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ تھے. راستے میں قبلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مختلف سمتوں میں پتھر رکھ کر نماز ادا کر لی. صبح جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم نے تو قبلے کی سمت نماز ہی نہیں پڑھی, تو انہیں بہت دکھ ہوا, پریشان ہوئے, کیونکہ ان کو اپنی نمازوں کی بہت فکر تھی. تو اب کیا ہوا کہ اس میں جو ہے جب انہوں نے نماز ادا کر لی, تو جب صبح یہ بات پتہ چلی, یعنی گوشہ گزار کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس سے پتہ چلے کہ ہر طرف جو ہے وہ اللہ کی ذات اقدس موجود ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالوا, اور انہوں نے کہا, اتخذ اللہ, انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن بیٹا, سبحانہ پاک ہے وہ, بلہ بلکہ اس کے لیے ہے, ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سارے کا سارا, کل اللہ قانتون اسی کے لیے فرما بردار رہو. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اور اس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, صحیح البخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے, کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہے, یعنی اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بہترین تشریح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ سورۃ الاخلاص ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے تعارف میں, یعنی اسے آپ تعارف خدا بھی کہہ سکتے ہیں اور سورۃ التوحید بھی کہہ سکتے ہیں, کہ وہ توحید کا درس دیتی ہے سورہ مبارکہ, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی اور کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک, خواہ وہ اس کی کسی کو اس کے اولاد کے برابر تشبیہ دینا ہو نعوذ باللہ, یا پھر اس کی ذات صفات, اس کے کی جو تمام تر افعال ہیں ان کے اندر کوئی ساتھ شریک ٹھہرانا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بری جو چیز لگتی ہے وہ یہ والی چیز لگتی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال عمومی زندگی میں یہی ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہو اور اس کے بعد اس کا کریڈٹ ہم کسی اور کو دے دیں, کیا آپ نے ہو, محنت آپ کی ہو, ہر چیز آپ کی ہو, اور اس کے بعد کچھ اور دے دیں. آپ کیا کریں گے, آپ تو دونوں ہاتھ جو ہے چڑھائیں گے اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کیسے تم نے کریڈٹ کسی اور کو دے دیا جبکہ یہ سارا کچھ میں نے کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری وسیع تر کائنات کا مالک ہے, اس کی بنائی ہوئی ساری کی ساری تخلیق کے اندر سے اگر ہم کسی اور کو کہہ دیں کہ ہمیں اس کی وجہ سے یہ چیز ملی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو کتنا برا لگتا ہوگا. لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت دیا ہے, ایک مہلت دی ہے, ایک مدت دی ہے کہ ہم سدھر جائیں, شاید ہم پلٹ کے آ جائیں بار بار, تو اس لیے یہ تمام تر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہہ رکھی ہے کہ وہ آخرت کے اندر ان تمام تر چیزوں کے لیے فیصلہ کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. گانے کیا کہتے ہیں, کسی چیز کے اوپر ثبات کر لینا, یعنی رک جانا, تابع داری کر لینا, مطیع ہو جانا. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدیع السماوات والارض, بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو, یعنی نئے سرے سے بنانے والا ہے. پھر فرمایا گیا وَإِذَا قَضَى, اور جب بھی کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا, فَإِنَّمَا, تو بے شک وہ, یقولو وہ کہتا ہے, لہو اس کے لیے, کن فیکون, کہ ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تمام تر اسباب,
तमाम तर वसाइल, तमाम तर चीज़ें जो है अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमें इरशाद फरमाते हैं आसमान और ज़मीन की तख्लीक का, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की अपनी साख्त से बहुत बड़ी हैं। हमारी साख्त के ऊपर तो एक झिल्ली चढ़ी हुई है जिल्द की, जिसकी वजह से हमें अंदर का निज़ाम अपना एक नज़र नहीं आता। लेकिन ये जो कायनात जिसको हम सुबह और शाम में देख रहे हैं, जिसके अंदर सुबह का नज़ारा और है और रात का नज़ारा और है। सुबह जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, रोशन होती है। सूरज जो है वो अपनी जो रोशनी है वो चारों तरफ बखेरता है और हर चीज़ विजिबल और क्लियर हमें नज़र आती है। और इसी तरीके से रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक और जो है रोशनी का मंबा चांद की फॉर्म में हमें दे देता है। उसके बाद जो है आसमान जो है खूबसूरत सितारों से भर जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे एक चादर जिसके ऊपर, जिसको आप आम अल्फाज में कामदानी या मुकेश का काम कहते हैं, उस तरह की एक चादर मुकम्मल तौर पर छा गई और उसमें खूबसूरत आपको डिजाइन नजर आएंगे। आप जैसे जैसे सोचते जाएं आपको तारों की तरतीब उस तरह से नजर आती है। हालांकि वो तारे जो हैं वो रास्ता दिखाने के भी काम करते हैं और इस तरह से दीगर अफाल भी अल्लाह के हुक्म से वो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया नए सिरे से बनाने वाला है। ये अब के लिए भी है और फिर क्या है, आखिरत के लिए भी है। यानी आखिरत के अंदर जब चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह चाहे तो दोबारा तख्लीक उनको कर सकता है। चीजें ये नहीं था कि जो हमारे साइंसदान कहते हैं कि 50,000 साल या अरबों करोड़ों साल पहले जो है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में जमीन और आसमान अलग हो गए और फिर इस तरह से गैलेक्सीज बन गई और बाकी चीजें हो गई। बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला के उस कलमा कुन से पैदा हुआ है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसको करने के लिए हमारी तरह मेहनत और जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, इसलिए कि हर चीज उसकी मुदी है। ये जो पहले कहा था कानितून, ये उसी का अक्स अगली आयत मुबारक में दिया गया कि उसको कहने के लिए, किसी चीज को करने के लिए वसाइल को इकट्ठा नहीं करना पड़ता हमारे लिए, बल्कि वो असमद यानी वो बेनियाज जात है कि जो चीज के लिए कहती है कुन हो जा और फयाकून वो हो जाती है। यानी एक ऐसी चीज जिसके लिए जो चीज हो रही हो कि कोई चीज हो जा तो फिर वो हो जाती है। इस हिसाब से जो है वो चीज चल रही होती है। फिर फरमाया गया वक़ाल लजीना, और कहा उन लोगों ने, ला यालमूना नहीं वो इल्म रखते, नहीं वो इल्म रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुनल्लाह कलाम करता है अल्लाह ताला हमसे, औ तातीना या आई हमारे पास, आयतुन कोई निशानी। कजाली का इसी तरह कौल लजीना कहा था उन लोगों ने, कबलहुम उनसे पहले, मिसला कौलिहिम मानिद इस बात के, तशाबहत यानी मिलती जुलती थी बात उनकी, ये वहां मिलते जुलते हैं, कुलूबुहुम दिल उनके, कद तहकीक बय्यना बयान की हमने, अल आयात आयात यानी निशानियों को या आयात को, लिकौमी युकिनून एक कौम के लिए जो कि यकीन रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इस आयत मुबारका के अंदर कि जो लोग ईमान नहीं लाते, यानी खुद से बेइल्म लोग हैं जिनको अल्लाह की जाते अकदस का पता ही नहीं है, वो क्या करते हैं, वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब वो बातें बनाते हैं और बातें बनाने के बाद कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे क्यों कलाम कर लिया, हमारे से क्यों नहीं कलाम किया। यानी ये जो इंसानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी को बहुत बड़ा ओहदा सरफराज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं किसी पैगंबर को, यानी कि जो नबी बनाकर मबऊस करते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर क्या हुआ, उनके दिमागों में ये था, ख्वाह वो अहले मक्का ही क्यों ना हो या फिर क्या हो यहूद हो, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जो आई है तो हमारे से क्यों नहीं बराह रास्त तौर पर अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की। हालांकि उनके जहन में था कि अल्लाह के नजदीक जो है वो शायद मालो दौलत के अंबार और जो चीज दी अल्लाह ने ही है तो वो शायद जो है वो ज्यादा काबिल कबूल हो। तो उनके सरदार जो थे उनके जहनों में ये था कि हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ओहदे में, खानदान के एतबार से और बाकी चीज़ों में ज़्यादा हैं, यानी बकौल उनके। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन बेहतरीन जो है क्या कहना चाहिए, जो आले इस्माइल है ना, उसके बेहतरीन कबीले कुरैश में उनके बेहतरीन खानदान बनो हाशिम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया था। तो फरमाया गया ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे यहूदियों ने मुतालबा किया था कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे या फिर कोई और ऐसी बड़ी निशानी हो कि हम जो है फिर इस तरीके से मुसलमान हो जाएं। लेकिन कहा गया कि ये लोग कभी भी ऐसा करने वाले नहीं है, इनसे पहले वालों ने भी यही
بات کی تھی کہ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بنا کر دی ہیں آیات کے اندر. جو صبح شام کی آیات جو نظر آتی ہیں, آیات سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نشانی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آیات سے مراد قرآن کی آیات کو بھی کہتے ہیں, اور وہ جو نشانیاں جو صبح اور شام میں ہمارے سامنے گزر رہی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کی ساتھ حق کے بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسألوا اور نہیں تم ان اصحاب الجحیم اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. اس جو پچھلی آیت مبارکہ ہے اس کے بعد اصحاب الجحیم آپ کو لگتا ہے کہ کس طریقے سے فوراً آیا ہوگا؟ اس سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانتون کی بات کی, پھر یوقنون کی بات کی. ہر آیت مبارکہ جو قرآن الحکیم کی ہے وہ اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ انٹر لنک ہوتی ہے, یعنی اس کا سیاق اور سباق, جسے ہم وہ کہتے تھے نا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کا ایک جو سوال ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے یہ اٹیچ چلی بھی آ رہی ہیں ساری کے ساری. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجحیم کون؟ جو کہ اللہ کو دیکھنے کی ضد کرتے ہیں, عمل انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے, آیات کو مانگتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اپنی باتوں میں ہنسی مذاق اڑا کے ان تمام تر اہم باتوں کو گول کر جائیں اور سیکھیں اور سمجھیں نا, اور پھر اس کے بعد کیا کریں کہ بس جو ہے وہ بحثوں کے اندر ہم پڑھے رہیں. ان کا ذکر آیا اصحاب الجحیم کے طور پر کہ وہ اصل میں جہنم والے ہیں جو اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر انہی باتوں کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ بے شک آپ جو ہے آپ کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. خوشخبری کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کر دیا گیا. اب جو اللہ کے سامنے نیک کو کار ہو کر رہے گا, نیک اعمال کرے گا, اس کے لیے خوشخبری ہے کس کی؟ جنت الفردوس کی. اور کیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یعنی کہ دونوں طرف سے معاف کیجیے گا کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ راضی ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جنت کے بہترین درجات ان کو دیے جائیں گے. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں کس کو؟ جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل, حطمہ, قوریہ اور اس طرح سے بھڑکنے والی آگ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر ان انسانوں کو ڈالا جائے گا جو کہ نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان کے جواب دہ نہیں ہیں جہنم والوں کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ جو تھے پریشان تھے اپنی قوم کے بارے میں کہ یہ لوگ, ان کو میں جو ہوں بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں, تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھنے اور سیکھنے کی طرف آتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر جو ہے ہم جیسی امت جو کہ سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو تقریباً کھوتی جا رہی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ پریشان رکھتے تھے. ایک حدیث کا مفہوم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ کی طرف جانے والے پتنگوں کی طرح دوڑتے ہو آگ کی طرف, اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر واپس لے کر آتا ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دی نا کہ جس طریقے سے کوئی جلتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف کوئی دوڑ رہا ہے, لپک رہا ہے پتنگا کہ وہ جل کر خاک ہو جائے, جس طرح سے اگر آپ بارش کے بعد دیکھیں تو ٹیوب لائٹ کے گرد اکثر پتنگے جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹیوب گر کے مر جاتے ہیں اس روشنی کے پاس سے. تو اس طرح سے مشابہت دیکھ کے کہا کہ میں تمہیں آگ سے بچاتا ہوں اور تم اسی طرف دوڑتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو صرف میں نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دے کر بنایا. ہدایت دینا میرے ذمہ داری ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے, اور آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا ولن ترتا, کہ ہرگز نہیں آپ راضی کریں انکل یہود کو, اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود ولن نصارا, اور نہ ہی عیسائی, حتی تتبعوا, یہاں تک کہ تم پیروی کرو ملتہم, ان کے طریقے کی. قل ان الہدی اللہ, کہ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے, هو الہدی, وہی ہدایت ہے, ولا ان اتبعت, اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے, اہواءہم, ان کی خواہشات کی, بعد الذی, بعد اس کے جو جاءک, آ گیا آپ کے پاس, من العلم, علم میں سے, مالکا, نہیں ہے تیرے لیے, من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, من ولی ولا نصیر, نہ کوئی دوست اور نہ ہی مددگار.
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ملت کی. ملت کیا ہوتی ہے؟ ملت ہوتی ہے طریقہ، ایک راستہ، ایک وہ اسپیسیفک وے جس کے ذریعے سے ہم کوئی نہ کوئی خاص منزل کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی معرفت کو حاصل کرنا. اور کیا ہے کہ ایک سب سے بڑا جو ہمارا ڈریم گول ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا حصول، کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور ہم اس جنت کو پالیں. تو ملت کہتے ہیں طریقے کو اور راستے کو. پھر فرمایا گیا کہ آپ ان کے ساتھ کتنا بھی کچھ کر لیں، یعنی یہود اور نصارہ جو کہ مدینہ کے اندر موجود تھے، کہ ان کے ساتھ جو ہے تو آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے کبھی بھی سننے اور سیکھنے اور سمجھنے والے یہ لوگ نہیں ہیں. اور یہ لوگ نہیں ہے سیکھنے اور سمجھنے والے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ لوگ آپ کی طرف سے طرح طرح کی باتیں وغیرہ بنائیں گے اور سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، اور اسی طریقے سے حرکتیں یہ لوگ کرتے رہیں گے. اور اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی، یعنی یہ مانیں گے کب؟ جب آپ ان کی پیروی کر لیں گے. جس طریقے سے سورۃ الکافرون جب نازل ہوئی، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال بتاؤں کہ جب سورۃ الکافرون نازل ہوئی تو اس وقت امیہ بن خلف اور باقی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ بات کی تھی کہ آپ ایک سال ہمارے الہ کو مان لیجئے، ایک سال ہم آپ کے الہ کو مان لیتے ہیں، اور آپ آ کے جو ہمارے جو بت بنے ہوئے ہیں ان کے پاس کھڑے ہو کے کھڑے ہو جائیے یا ہاتھ لگا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے درمیان مصالحت ہو گئی ہے، تو ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیں گے اور آپ نے گویا ہمارے خداؤں کو بھی مان لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یعنی ہم اب اس طرح کی کوئی کمپرومائز والی کنڈیشن میں نہیں آئیں گے. اس آیت کو بیان کرنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہی بات کہی گئی اور کہہ کر اصل میں سمجھایا ہمیں گیا، کیونکہ مخاطب جو اللہ تعالیٰ کے ہیں پورے قرآن الحکیم میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تعلیمات جو ہے وہ ہماری ساری امت مسلمہ کے لیے. تو یہ فرما دیا گیا کہ دیکھو جس طریقے سے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ان کی بات مانی جائے گی، تو آپ نے ان کی بات کو اگر مان لیا تو یہ راضی ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. پھر فرمایا گیا کہ بے شک ہدایت کون سی ہے؟ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہدا جو ہے نا، ہدا وہ ہے ہدایت. اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن الحکیم، جس کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے العلم کہہ کر تشبیہ دی. العلم کیا ہے؟ العلم وہ چیز ہے جو کہ بالکل بہترین ہے. العلم وہ چیز ہے جو کہ قرآن الحکیم ہے. بہترین کا مطلب قرآن الحکیم، یعنی اس وقت وہ والی چیز ہوئی. اچھا، العلم کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے. عربی کے اندر جس طرح سے اردو میں ہوتا ہے نا اسم معرفہ اسم نکرہ، جس کو آپ انگلش میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربک کے اندر اسم معرفہ اور اسم نکرہ اردو کی طرح موجود ہوتا ہے. اگر علم ہے نا خالی عین لام اور میم، یہ کامن ناؤن ہے، جو کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، سائنس کا علم، اردو کا علم، انگلش کا علم یا کچھ بھی علم. جب ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ پرٹیکولر کرتے ہیں انگلش کے اندر، تو ہم اس کے ساتھ دا کا سائن لگاتے ہیں اور اس کا الفابیٹ ہم بڑا کر دیتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر اور پراپر ناؤن کے اندر آ رہا ہے. اسی طریقے سے عربک کے اندر جب کوئی چیز معرفہ بنتی ہے تو اس کے ساتھ الف لام ال لگا دیا جاتا ہے، تو وہ پرٹیکولر فارم میں آ جاتی ہے. جب وہ پرٹیکولر فارم میں آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نزدیک العلم جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے جس کا ذکر کیا گیا. پھر فرمایا گیا مالکا کیا ہے کہ نہیں ہوگا پھر اگر آپ نے اس تمام تر باتوں پر عمل کر لیا تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے پھر آپ کا کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ساتھی. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مخاطب ہمارے سے کیا گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی لاسٹ کرسمس گزری، ایک اوور آل ویو وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی لاسٹ جو ہے وہ کرسمس گزری. اس میں کیا ہوا کہ ہم نے اسی طریقے سے سیلیبریشنز یہاں دیکھنے میں آئیں کہ نیو ایئر کی بھی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور باقی چیزوں کی بھی ہو رہی ہیں. ہمارا دین ان تمام تر چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اور ساتھ میں یہ جو فرمایا گیا نا کہ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، کہ ہرگز نہیں آپ سے یہود اور نصارہ راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت یعنی ان کے طریقے کی پیروی کرنا نہیں شروع کر دیں گے. تو جب آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی اور ساتھ میں بتا دیا گیا کہ ہدایت کون سی ہے، راستہ کون سا ہے، وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. پھر فرمایا گیا اور آپ نے ہرگز پیروی نہیں کرنی ہے ان کی اہواہم. اہوا جو ہے وہ ہوا کے
तरह से है, ये जैसे हवा होती है ना, जिस तरह से हम पेट के रास्ते कोई हवा खारिज करते हैं, यानी ये समझ लें मुंह से मैंने हवा निकाली, एक ऐसे करके साउंड आपको हवा की आई होगी, तो हवा जो है वो क्या है, वो उसी तरीके से की ख्वाहिश है जो कि इंसान के अंदर भरी हुई है। और ये इंसान की तमाम तर नफसानी ख्वाहिशात होती हैं जो कि इंसान के अंदर आती जाती हैं, और फिर क्या होता है कि वो इंसान को रास्ते से भटकाती जाती हैं। तो कहा गया कि आप हरगिज उनकी रास्ते की पैरवी नहीं करेंगे। उसके बाद जब आपके पास इल्म आ गया, यानी उससे पहले जो कुछ हो गया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको माफ फरमा दिया, लेकिन जब हिदायत नसीब हो गई उसके बाद इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर कोई ऐसा करेगा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखातिब होकर हमें भी कह दिया गया कि फिर ना कोई आपका दोस्त होगा और ना ही कोई मददगार। फिर फरमाया गया अल्लज़ीना, वो लोग, आतैनाहुम, दी हमने जिनको किताब, यतलूनहु, वो तिलावत करते हैं उसकी, हक़्क़ तिलावतिही, जैसे हक है उसकी तिलावत करने का। फिर फरमाया गया उलाइका, यही लोग, युमिनूना, यही लोग जो हैं वो ईमान रखते हैं साथ उसके, वमन यकफुर, और जो कोई कुफर करेगा, बिही, साथ उसके, फ़उलाइका, तो वही लोग, हुमुल खासिरून, खसारा पाने वालों में से हैं। यानी पहले ये कह दिया गया कि आपको बता दिया गया सारी की सारी बात का, ठीक है, और उसके बाद फिर अब जो जिक्र फरमाया गया आयत नंबर 121 के अंदर, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों के पास ईमान है वो किताब को ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। कुरानुल हकीम के इंसान के ऊपर 5 हकूक हैं। कभी सोचा हमने? कुरान के 5 हकूक हैं हमारे ऊपर। नंबर 1, उसको सीखना। नंबर 2, उसको समझना। फिर उसकी जिस तरीके से तजवीद के तहत उसके तिलावत का हुक्म दिया गया है, बिल्कुल उस पर ऐसे अमल करना। फिर उसके बाद जो पढ़ा है उसकी आगे तरवीज करना, और यानी उस तरवीज करने से पहले उस पर अमल दरामद करना, यानी अमल करना, अपने एक्ट में लाना। और उसके बाद आखिरी क्या है कि उसको आगे देना। अभी इंशाअल्लाह अजीज बहुत करीब है हम दूसरा पारा शुरू करने के, जिंदगी बखैर रही तो। उम्मत वस्त का किरदार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, द मोस्ट मॉडरेट उम्मत का। उसमें ये काम जो हमने जिम्मेदारी अहले यहूद ने ये छोड़ दी थी ना कि उलमाए कराम जो करेंगे तो करेंगे, हम में से आम आदमी ने कुछ नहीं करना। हम में से हर आदमी ने जो है, आदमी का मतलब यहाँ मर्द और औरत दोनों की फॉर्म में ले रही हूँ मैं, कि हम में से हर आदमी ने जो है ना, क्या कहते हैं, अपना हक अदा करना है इस दीन की तरवीज करने के लिए। एक और मजे की बात आपको बताऊं, मैं रात को एक बात सोच रही थी, बात से बात याद आई तो मैंने कहा शायद शेयर कर दूं। मैं एक बात सोच रही थी बीच में कि हमने ये पढ़ा अहादीस की रोशनी के अंदर के कयामत के करीब फितनों के दौर से हम गुजरेंगे। आपको नहीं लगता हम फितनों के दौर से गुजर रहे? हम फितनों के दौर के अंदर हैं इसलिए कि आए दिन हमारे इस्लाम के ऊपर जो है हमले होते रहते हैं, नबूवत और रिसालत के ऊपर हमला होता रहता है। कोई ना कोई ऐसी शर अंगेज बात हमारे ऊपर ला दी जाती है जिसकी वजह से हम मुनहरिफ होते जाते हैं अपने दीन से। फिर क्या, कोई ऐसे शैतानी वसवसे हमारे अंदर बड़े आराम से डाल दिए जाते हैं कि हम और चीजों के अंदर लग जाते हैं और अपने दीन की असल तालीमात को भूलते जाते हैं। तो ये इन सबसे बचने का तरीका क्या है हमारे पास? तरीका वही है कि अगर हम अपने दीन के साथ वाबस्तगी और अपने दीन के साथ मुकम्मल तौर पर लगाव कायम रखेंगे तो फिर क्या होगा कि हम जो है फिर उसके बाद जो है हम जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सकेंगे, मतलब कि इस पर कायम रह सकेंगे। इसलिए फरमाया गया कि वो लोग जिनको किताब दी गई है ना वो उसकी तिलावत करते हैं जैसे उसकी तिलावत का हक है, और वही लोग ईमान वाले हैं। वो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, आप पर ईमान लाते हैं, और वो लोग जो इसका इनकार करते हैं वही नुकसान उठाने वाले हैं, खसारा पाने वाले हैं। क्योंकि हालत ईमान में इंसान पर बहुत सारे फजाइल और बरकत नाजिल होते हैं। इंसान इस दुनिया के अंदर एक आर्जी ठिकाने के तौर पर आया है, उसने वापस लौट कर जाना है, और कुफर की हालत सिवाय इंसान को नदामत और अजाब के अलावा कुछ नहीं देगी। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला एक बहुत, जो समझ ले एक तकलीफ दे आयत लगती है मुझे, कि जब आप कसमा पुरसी का शिकार होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उसको समझाने के लिए कि उस वक्त काफिर किस हालत में होंगे, तो वो कहेंगे या लैतनी कुंतु तुराबा, कि ए काश मैं मट्टी होता।
اس جملے کے اندر آپ انسان کی مایوسی، اس کی یاسیت، اس کے گناہگاری اور اس کا کہ وہ بچ جانے کے لیے اپنے آپ کو مٹی سے تشبیہ دے رہا ہے. کبھی کپڑوں پہ مٹی لگ جائے تو 10 دفعہ ہم جھاڑ کے پہن رہے ہوتے ہیں, کبھی لگنے دیتے ہیں اپنے کپڑوں پہ مٹی, اللہ یہ کہ اپنے آپ کو ہی مٹی تصور کر لیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکمل طور پر اس وقت ایسی چیز میں بدل جاؤں کہ اللہ کے سامنا میرا نہ ہو سکے اور میرا جو ہے حساب کتاب کا معاملہ صحیح ہو جائے. تو ان لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں, کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, وہ کیا کرنے والے ہیں, وہ ہمیشہ سے نقصان اٹھانے والے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ قرآن الحکیم پڑھتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بالکل ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے, تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات کیے تھے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا, اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری نعمت کو, اللتی وہ جو انعامتو میں نے انعام کی, علیکم تم پر, وانی فضلتکم اور بے شک میں نے افضل بنایا تم کو, علی العالمین دونوں جہانوں پر. اچھا, پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا, تو یہ ایک بات آپ دوبارہ سے ذہن نشین کر لیجئے, یعنی کہ ہم دہرا لیتے ہیں اس بات کو کہ بنی اسرائیل جو تھی اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اسی قوم کے اندر آئے. یعنی یہ, اور دوبارہ ذکر کر رہی ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا جو تھا لقب تھا وہ اسرائیل تھا, یعنی اس کو عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے عبداللہ. تو ان کی تمام تر اولاد جو ہے وہ کیا کہلائی, بنی اسرائیل کہلائی. اسی طریقے سے ان کے بڑے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یہودا, جو کہ بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے, حضرت یوسف کے بڑے بھائی. تو اس کی وجہ سے یہ تمام تر لوگ جو تھے وہ یہودی کہلانا شروع ہو گئے. یعنی علاقے سے جس طریقے سے بعض لوگ غزنی کے ہوتے ہیں تو وہ غزنوی کہلاتے ہیں, اور اسی طرح علاقوں کے حساب سے ہم لوگ نام رکھ لیتے ہیں نا, کوئی ابدال کا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ابدالی کہہ لیتا ہے. اس طریقے سے علاقوں کے حساب سے جو نام پڑھتے جاتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ وہ ہیں, یعنی بنی اسرائیل کہا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو اپنی نعمتوں کو یاد کرو کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دی اور تمہیں جہانوں سے زیادہ فضیلت دی. اچھا, وہ جو نعمتیں تھیں سب سے بڑی کیا تھی کہ انہیں فرعون کے چنگل سے آزاد کروایا. وہ ان کے بیٹیوں کو تو زندہ رہنے دیتا تھا, بیٹوں کو مار دیا کرتا تھا. اس کے بعد وہ لوگ غلامی میں تھے, قسمہ پرسی کی حالت میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا اور پھر اس کے بعد ان کی نجات کا وقت آیا اور وہ لوگ نکلے وہاں سے. پھر میدان تی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے اوپر نازل فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے بہت سارے انعام و اکرام ان پہ ہوتے گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نا جو فضیلت دی تمہیں عالمین میں, وہ سب سے بڑی اس کے اندر نشاندہی کس چیز کی ہے, اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو نبوت ہے وہ اس قوم کے اندر رکھی. یعنی اس قوم کے اندر مسلسل نبی آتے رہے. جب کسی کے پاس جو ہے وہ نبی آتے جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہدایت یافتہ قوم ہوتی ہے, یعنی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام اس کے اوپر زیادہ نازل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یاد کرو اپنے اس وقت کو جب میں نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا تھا. پھر فرمایا گیا واتقوا, اور ڈرو, یومن, اس دن سے, لا تجزی, کہ نہیں کوئی کام آئے گا, نفسن عن نفسن, کہ کوئی شخص کسی شخص کے بھی, شیء, کسی چیز سے بھی, ولا یقبلو, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا, منہم, اس سے, عدل, کوئی بھی بدلہ, ولا تنفعها, اور نہیں نفع دے گا اس کو, شفاعتن, کوئی سفارش, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی وہ کیا ہوں گے, مدد دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب فرمایا گیا کہ اس دن کیا ہوگا کہ اس دن سے بچ جاؤ. اس سے پہلے جو ہے کیا تعلیم دی جا رہی تھی رکوع کے مکمل ہونے سے کہ قرآن کو جو پڑھتے ہیں وہ حق ادا کرتے ہیں اس کا. رکوع کے بعد اگلا موضوع شروع ہوا جس میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل تم اپنے احسانات کو یاد کرو, اور یاد کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی جہان پر. پھر سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ. اس دن سے ڈرنے کا مطلب ہے آج سے ڈرنا شروع کرو. وجہ کیا ہے کہ اس دن کا تو ہمیں مکمل طور پر پتہ ہی نہیں ہے. میرے پاس 4 منٹس رہ گئے ہیں, میں جو ہے میٹنگ لیو کر رہی ہوں, اور آپ لوگ دوبارہ اسے ری جوائن کیجئے. جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے نا
लिंक उसी को दोबारा आप रीज्वाइन करेंगे, यानी दोबारा क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग दोबारा ज्वाइन हो जाएगी आपकी, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो मुकम्मल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई भी काम नहीं आएगा किसी शख्स को, कोई भी शख्स, और ना ही कोई बदला कबूल किया जाएगा और ना ही कोई सिफारिश और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। मुराद क्या हुई? क़यामत के दिन का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। आजकल के दौर में या किसी भी वक्त के अंदर हम क्या करते हैं, कोई मुश्किल होती है तो हम कह देते हैं कि हम फलां जगह से ताल्लुक रखते हैं, हमारा फलां रिश्तेदार है, तो आप सुन लें, हमारी बात को मुकम्मल कर लें, और हम बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं क्योंकि सिफारिश का बहुत ज्यादा दौर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने आप को उस दिन से बचा लो जिस दिन कोई शख्स का फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, यानी बदले में अगर वो ये कहे कि मेरी जान छोड़ दी जाए, मेरा सारा माल और मता ले लिया जाए, तो क्या होगा कि अब मुझे छोड़ दिया जाए। और इसी तरीके से कहा गया सिफारिश, यानी कि सिफारिश वो कौली भी हो सकती है और फेली भी हो सकती है। यानी कौली से मुराद ये है कि जबान से किसी ने कह के मदद करवा दी, और या फिर कुछ ना कुछ तहरीर करके मदद करवा दी। ये दोनों चीजें दुनिया के अंदर चल सकती हैं। कैसे? दुनिया के अंदर सदका देकर हम उस दिन की सख्ती से बच सकते हैं, जो ये अगर हम सोचें कि उस दिन हम कोई ना कोई चीज अल्लाह के हुजूर दे देंगे तो बच जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? सिफारिश से मुराद अगर हम ये ले लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का हक देंगे और उनको हुक्म देंगे कि अब आप सिफारिश कर सकते हैं कुछ लोगों की, तो हम ऐसे अमाल कर जाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर सकें, यानी कि उनको हमारे उम्मती होने पर फख्र हो सके। तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया गया कि उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। यानी दुनिया के अंदर भी अगर कोई ऐसी मुश्किल पड़ जाती है जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, समझ नहीं आता, तो इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर माउफ हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ से किसी को राजी करूं, कहाँ से किसी को मनाऊं कि मेरा ये काम हो जाए। और बहुत ज्यादा इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है, क्योंकि हम जो है वो असबाब पर भरोसा करने वाले लोग हैं। फिर क्या हुआ कि उसी दिन की, अब इसी तरीके से हैबत जरा अंदाजा लगाएं उस दिन की कि जब चारों तरफ आग के अलाव जल रहे होंगे और मुकम्मल तौर पे हाल बुरा होगा। 50,000 साल जितना तवील वो साल है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि मुकम्मल तौर पर हौलनाकी शदीद किस्म की छाई हुई है, और उसके अंदर ना कोई मददगार है ना कोई जानने वाला है। कुरान हकीम में आगे इंशाअल्लाह अज़ीज आखिरी पारे की सूरतों में जब हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो फरमाया, ना कोई बाप बेटे के काम आएगा, ना भाई भाई के काम आएगा, ना बीवी शोहर के काम आएगी। हर किसी को अपने अपने अमाल की पड़ी हुई होगी। और हाँ, जब जन्नत में इकट्ठे इंशाअल्लाह अज़ीज जब एक दूसरे से मुलाकात होगी तब एक दूसरे से बगलगीर हो जाएंगे, लेकिन उस मंजर के अंदर कोई किसी का साथी नहीं है। तो उस दिन की तैयारी करना कितना हम सब पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया ना, कि हम अपने आप को बचा ले उस वक्त से जबकि बहुत हौलनाकी वाला मंजर है, जिसका अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। उसके बाद एक आयत मुबारका जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई थी कि आप जो है इनके मिल्लत पर अमल करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये फिर आपकी बात को मानेंगे। जिक्र फरमाया था अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारका नंबर 120 में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अब क्या बता रहे हैं? हमें वो तरीका बता रहे हैं, उस मिल्लत का, उस अजीम तरीन हस्ती का हमें जिक्र फरमा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो मुकम्मल ऐसे कर दी कि ए अल्लाह, आपने मुझे हुक्म दिया और मैंने मुकम्मल तौर पर उसकी अताअत कर ली। जिसको अल्लाह जिन हस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने दो बहुत मुमताज शर्फ दिए। सबसे पहला कि क्या? खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। खलीलुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का दोस्त। दोस्ती किसकी है? आप ये तसव्वुर करें कि यहाँ अगर किसी की बादशाह के साथ दोस्ती हो, दुनिया के हिसाब से इसलिए कहते हैं कि दुनिया जो है वो हमें समझा जाती है इर्द गिर्द से, तो हम कितने लोगों के अंदर नाजा होंगे ना कि ये जो है देखो, ये तो क्या कहते हैं उसका दोस्त है, या बार बार उसका नाम लिया जाएगा कि इसका दोस्त जो है वो इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है, या कोई भी मशहूर आदमी है, या कोई भी चीज, हत्ता कि कोई नॉर्मल सी शख्सियत भी हो और उसको कोई जाहो जलाल मिल गया हो तो उसके साथ भी अपने ताल्लुक को जोड़ने में फख्र महसूस करते हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो जो जात अक़दस है वो क्या है? खलीलुल्लाह है।
اللہ کا دوست. دوسرا بڑا لقب جو اللہ تبارک व तआला ने उन्हें दिया वो है अबुल अंबिया का, नबियों के बाप. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मतलब उनकी जाते अक़दस तक सारी के सारी जो पूरी की पूरी अंबिया की जो लड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आई. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पहले बेटे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी मतलब आगे जो है नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई. और उसके अलावा उनके जो दूसरे बेटे यानी छोटे बेटे जो थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से थे, उनसे तमाम तर बनी इसराइली जो है वो नबी आए. तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर उनका जिक्र फरमाकर, उनकी आजमाइशों का जिक्र फरमाकर असल में हमें क्या बता रहे हैं, हमें उस असल रोल मॉडल की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि बेहतरीन तौर पर मौजूद है. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए थे और 175 इयर्स उन्होंने उम्र पाई थी. और फिर उसके अलावा हुक्म रब्बी पर 80 साल की उम्र के अंदर उन्होंने यानी उनको जब नबूवत से सरफराज कर दिया गया तो उसके बाद जो बेसिक जो चीजें थी उनके ऊपर उन्होंने अमल पैरा होना शुरू हुआ, जिसके अंदर से जो इंसान की पहली चीज है उसका जिक्र किया गया कि इंसान की पहली चीज क्या है कि जो बेसिक जो इंसान को मुसलमान करने की तमाम तर जो चीजें हैं उनके अंदर क्या है, मर्दों के लिए खतना करने का जो हुक्म है वो 80 साल की उम्र के अंदर उन्होंने खुद किया. और फिर उसके अलावा सबसे बढ़कर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जितनी सख्तियां उन्होंने झेली वो एक माया नाज जो है वो हैसियत रखती हैं. अब जिक्र करते हैं उन जो इन आयात की रोशनी में हमें पता चलता है. फरमाया गया हुआ इज़्तला इब्राहीम, और जब हमने आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी कि आजमाया किसने, रब्बुहु उसके रब ने, बिकलिमाती अपने चंद कलमात के साथ, फ़अतम्महुन्ना तो उसने पूरा किया उनको, कौला फरमाया इन्नी बेशक मैं जाइलुका बनाने वाला हूँ तुझको, लिन्नासी लोगों के लिए, इमामा इमाम. कौला और फरमाया वो मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से, कौला फरमाया ला यनालु अहदुज़ ज़ालिमीन के फरमाया नहीं पहुंचेगा मेरा अहद जालिमों को. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनको शुरू से जो थी वो बुत परस्ती से नफरत थी. जो बुत परस्ती से नफरत थी तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो मुकम्मल तौर पर सिलसिला था उनके यहाँ बुत परस्ती का, सितारा परस्ती का, तो उन्होंने उसको नगेट करना शुरू कर दिया. नगेट किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जुस्तजू थी वो कायनात की चीजों के ऊपर बढ़ती गई. उन्होंने कहा, पहले उन्होंने सोचा कि ये जो सूरज है ये शायद मेरा इलाह है. जब ये वो डूब गया तो उन्होंने कहा कि डूबने वाला जो है वो मेरा इलाह नहीं हो सकता. इसी तरीके से उन्होंने रात के टाइम सोचा कि ये तारे निकल रहे हैं, शायद ये मेरा इलाह हूं, ये मुझे हक की तरफ लेकर जाएंगे. तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब उनको देखा कि सुबह हुई तो वो गायब हो गए. तो उन्होंने कहा गायब होने वाली चीजें मेरा इलाह नहीं हो सकती. यानी वो क्या था, फितरत के अंदर से अल्लाह ताला की तरफ जो थी वो मार्फत जो थी वो उसको ढूंढ रहे थे. उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो अपना वालिद था आजर, वो खुद एक बुत परस्त था और वो बनाता होता था अपने हाथों से बुतों को. जब वो बुतों को बनाता था तो एक शाम जो है उन्होंने देखा और उन्होंने लोगों से पूछा कि ये जो तुम फल वगैरह साइड पे लाकर रख देते हो ये तुम्हारे बुत क्यों नहीं खाते. तो उन्होंने कहा तुम कैसी बातें करते हो, ये बुत कैसे खा सकते हैं. तो वो कहने लगे मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम जब ये कुछ खा पी नहीं सकते और कुछ भी तुम्हें दे नहीं सकते, इनको तुम अपने हाथों से बनाते हो, तो ये किस तरह तुम्हारे इलाह हो सकते हैं. तो कौम के साथ उनकी दुश्मनी की इब्तदा हुई. फिर एक दिन क्या हुआ कि उस वक्त वहां बहुत बड़ा मेला बुतों का लगा करता था, तो वो पूरी की पूरी कौम निकल गई मेला देखने के लिए. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर एक कोई प्लान था, तो उन्होंने उस वक्त जो है वो एक माइनर सा झूठ बोला. उन्होंने कहा कि सितारों की गर्दिश की वजह से मेरी तबीयत खराब है, जिसको जो है वो बाद में जो है एक और आगे जो उन्होंने इसी तरह से बात की. तो इसे कहते हैं तौरिया. तौरिया क्या होता है कि वो जब जान बचाने के लिए कोई ना कोई झूठ को बोला जाता है, ये उस वक्त बोला जाता है, हम हर बात को तौरिया नहीं कह सकते. ये वो दो चीजें हैं जिसकी वजह से जो हम एक हदीस आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें जिक्र हुआ कि जब लोग हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे आप हमारी बख्शिश करवा दीजिए, आप तो अबुल अंबिया हैं, तो वो कहेंगे मुझे अल्लाह से डर लगता है कि मैंने दो मकामात पर तौरिया किया था. तो ये वो तौरिया था, ते वाओ रे और ये है या, ये जैसे ये लिखते. उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पूरे के पूरे बुतों को कुल्हाड़े से खत्म कर दिया और बड़े वाला जो बुत था उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया.
اور جب لوگ آئے تو لوگ تو پہچان گئے تھے کہ یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا. تو اس وقت جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس بت سے پوچھ لو. اب اس قوم کو پتا چل گیا انکلوڈنگ ان کے فادر کے کہ یہ جو ہے بالکل ماننے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا ہوا, اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود, تو انہوں نے پورے کا پورا جو ہے مکمل پلان کیا, اور پلان کرنے کے بعد ایک بہت بڑی آتش جلائی یعنی آگ جلائی, اور اس کے اندر کتنے دن تک جھلساتے رہے, اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق یعنی ایک جو سٹون لفٹر اس وقت کی جو مشین ہوتی ہوگی اس کے اندر ان کو بٹھا کے اس آگ میں پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے فرمایا کہ یہ آگ جو ہے وہ باغ کے اندر بدل جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس کے اندر رہے, اس لیے کہ وہ آزمائش کے اوپر کھرے اترے تھے, یعنی اس سختیوں کے اوپر وہ بالکل ڈٹے رہے تھے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم, میں آپ کو آزمائش کے اندر آپ کو بار بار ڈالا گیا, کہ آپ کو کہا گیا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ صحرا کے اندر, وہ چھوڑ کر آ گئے. اور پھر بہت بہت اولڈ ایج کے اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام دیے, یعنی ایک بچہ تھا جو ہوا اور اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے. یعنی اولاد کی چاہت کتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کو, اور وہ بھی بیٹے کی چاہت, جس میں حکم ہوا تو بیوی کو بھی چھوڑا ہے اور بیٹے کو بھی چھوڑ کے آ گئے. اور پھر اس کے بعد بہت بعد کے اندر جس طریقے سے حضرت اسحاق ہوئے, تو فرمایا گیا ہے کہ ان تمام باتوں پہ جب آپ کھرا اتر گئے نا آزمائش کے اوپر, اب میں آپ کو کیا کر رہا ہوں, امام بنا رہا ہوں. امام کہتے ہیں رہنما کو, جو کہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور امام سے مراد یہاں پر یہ بھی ہوا کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے. پھر فرمایا اب خود تو امام بن گئے تھے, اللہ نے دے دیا تھا, فوراً پوچھا وقال من ذریتی, میری اولاد کا کیا ہوگا. یعنی سب سے زیادہ انسان پریشان کس کے لیے ہوتا ہے, اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے, کہ اگر میں تو بن جاؤں گا, مجھے تو یہ سٹیٹس مل جائے گا, میرے بچوں کو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, کہ اللہ تبارک و تعالی جو ظالم ہے ان کے متعلق کوئی عہد نہیں کرتا. کیا مراد ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو عطا فرما دے گا, اور جو لوگ بھٹک جائیں گے سیدھی راہ کے سے, ان کے لیے کسی قسم کا اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے. اللہ کے پاس عہد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر طور پر جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر بندے یہ تمام تر چیزیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے اور کیا کر دے, ان کو جنت میں داخل کرے. تو وہ عہد جو ہے نا ہمارا اللہ کے ساتھ, وہ یہ والا ہے کہ اللہ تبارک کے ساتھ کی اگر ہم عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, تو بہترین طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. پھر فرمایا وہ اس جالنا, اور جب بنایا ہم نے, اور جب بنایا ہم نے البیتا اس گھر کو مسابتاً لوٹنے کی جگہ, للناسی لوگوں کے لیے, و امنا اور امن کی جگہ, واتخذوا اور بنا لو, من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو, مصلی جائے نماز, و عہدنا اور عہد لیا ہم نے, الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے, و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے, ان طاہرہ کے دونوں پاک رکھو, بیتیا میرے گھر کو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے, اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. پھر ایک اور جو سب سے بڑی جو خدمت جو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی ان کے سپرد کی, وہ کیا تھی کہ کہا گیا کہ آپ جو ہے میرے گھر کو بنائیں, یعنی بنانے کا حکم دیا. کس کے لیے؟ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ کو. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو دے دی گئی مکمل طور پر ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں کہ جس طریقے سے انہوں نے قربانی کی, اور اس کے بعد انہیں شریعت کے جو ہے وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے فرمائے, جو کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ 10 صحیفوں کے ذریعے سے نازل ہوئے. ان میں توحید, نماز, زکوٰۃ, نیکی کا حکم, طہارت, برائیوں سے روکنا, مونچھیں کترنا, ناک میں پانی ڈالنا, مانگ نکالنا, اس طرح سے جسم کے بالوں کو صاف کرنا, غسل کرنا, صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا, طواف کرنا, بارگاہ الہی میں توبہ کرنا, شرم گاہوں کی حفاظت کرنا, امانت, وعدہ وفا کرنا, قیامت کو سچا جاننا, سچی گواہی دینا, عاجزی کرنا, اور پھر کثرت سے ذکر الہی کرنا, اور لغو باتیں نہ کرنا. یہ ان کی شریعت کے اندر یہ تھا, ان کے اوپر صحیفے نازل ہوئے تھے.
جو کہ 10 صحیفوں میں آئے ان کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام تر باتوں کے اوپر عمل کیا اور تمام الہامی جو دین ہے ان کے سربراہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے, چاہے وہ جوئش ہوں, چاہے وہ کرسچنز ہوں اور مسلمز ہوں. اور پھر جب انہوں نے کہہ دیا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کہ وہ انسان آگے بھیجے گا, تو میرا تو کوئی ظالموں کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار پلٹنے کی جگہ بنانے کے لیے کہا, کس کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, یعنی بیت اللہ کے اندر ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ اس سے انسان کو اتنی محبت ہے کہ بار بار اس کا رخ کرنے کا دل کرتا ہے. یہ خصوصیت صرف اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو دی ہے, اور اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے دل میں خواہش نہیں ہوگی, لیکن خصوصاً وہ لوگ جو کہ ہو کر آ گئے نا, وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل جو آپ ٹی وی کسی تصویر کے اندر یا آپ لائیو مباشر ٹی وی کے اندر جو دیکھتے ہیں, اس کو جو دیکھ کے محسوس کرتے ہیں, وہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, گناہگار آنکھوں سے جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا, تو اس کی جو محبت ہے وہ بیان سے باہر ہے. کہ آپ واپس آ جاتے ہیں, اپنی زندگی کے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں, لیکن آپ کا دل کہیں جو ہے آپ چھوڑ آتے ہیں نا, جس کو دل چھوڑ کے آنا کہتے ہیں, وہ آپ وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ابھی مجھے جو ہے وہ پھر بلاوا آ جائے, میں پھر چلا جاؤں اللہ کی طرف سے, اللہ کی رحمت پھر ہو جائے, پھر چلے جاؤں. سب سے بڑی بات جو اس جگہ کی خوبصورتی ہے, وہ اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی, وہ کیا ہے, وہ امن کی جگہ ہے. وہاں پہ آپ اتنے پرسکون انداز سے آرام سے آپ موو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کو جو وہ خوبصورتی کہا گیا ہے نا کہ جنت کے اندر ایک کلمہ بار بار سنائی دے گا, وہ کیا ہوگا, سلام, یعنی السلام علیکم, وہ آپ کو تکرار کے ساتھ ملے گا. پھر جو ہم دنیا کے اندر عام زندگی کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو ذرا سا ٹکرا جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے معذرت کر لی جائے, وہ آپ کو وہاں پہ ملے گی. یعنی حسن سلوک کا اعلیٰ ترین نمونہ آپ کو لوگوں کا آپس میں ملے گا. اب ہم کچھ کو تو نہیں خیر انکلوڈ کر رہے, جنرل فارم میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سرشت انسان کی باقی بعض جگہ پہ نہیں بدلتی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا کیا, مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ تعمیر کر رہے تھے, جس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تعمیر کر رہے تھے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو لا کے باقی کی چیزیں دے رہے تھے, تو پھر اس وقت کیا ہوا کہ اس جگہ پر ثبت ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دی کہ کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. خلیل ہے نا, تو تبھی کہا کہ میرے جو دوست ہیں ان کے قدموں کی طرف کر کے, یعنی کہ اس جگہ کو رخ تو نبی اللہ کے گھر کا ہی رہے گا, لیکن کیا اس جگہ کو مصلی بنا لو. وہ بیت اللہ کی جس طریقے سے کیوبک فارم بنتی ہے, تو جو سامنے بنتا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم بنتا ہے, وہاں پر آپ کو طواف کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں, یعنی رخ آپ کا اس والے بیت اللہ کی سائڈ پہ ہونا چاہیے. تو کہا گیا کہ اس کو مصلی بنا لو, اس جگہ پڑھ لو. اگر آپ کو اس جگہ فوراً نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی, تو آپ کہیں سے بھی رخ کر کے اس طرف کر کے بیت اللہ کا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو اتنی بہترین قربانیاں دیں, یہ اس کا شرف تھا کہ کہا کہ ان قدموں پر نماز پڑھ لو. پھر کہا گیا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا, پاک کر دو دنیا کی ہر طرح کی غلاظت سے. اور جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا وہاں سے خاتمہ کیا فتح مکہ کے موقع پر, جب 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو مکمل طور پر پاک صاف کر دو. پھر یہاں پر کیا کہا گیا, ظاہری صفائی بھی ہو اور باطنی بھی, یعنی شرک اور بدعت سے بھی پاک ہو, اور مادی صفائی بھی, جس قسم کا کوئی گند وغیرہ نہ ہو. اور پھر کہا گیا کس کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, اور والعاکفین کے ساتھ کہہ دیا گیا جو کہ اعتکاف کرتے ہیں, یعنی وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اعتکاف صرف رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے, جس کے لیے کہا گیا. اور اعتکاف ہوتا ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹھ جانا. اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 2 نمازوں کے درمیان کے اندر جیسے بیت اللہ کے اندر بیٹھ گئے اور مکمل طور پر اللہ کی طرف معتکف ہو گئے, یعنی ایک جگہ پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرنا, تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. لیکن اعتکاف کی جو پرٹیکولر یعنی شرعی اصطلاح کے اندر جو مفہوم بنتا ہے, وہ یہی بنتا ہے کہ وہ جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے مکمل طور پر خود کو انسان الگ کر لیتا ہے, وہ اعتکاف کرنا.
پھر فرمایا گیا ورکع سجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ کون جو کہ رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرو کہ اس کو کیا کر دو، صاف ستھرا کر لو. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میرے خیال میں ہم نہیں جا پائیں گے آگے، ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا. ٹھیک، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک چلے گا انشاءاللہ آگے بھی. تو فرما دیا گیا یہ تمام تر چیزیں کس لیے ملی، جو سب سے زیادہ پہلے جو اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو مراد کیا ہوئی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ مکمل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا، ہر اس چیز کے لیے آزمایا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور اس پر پھر وہ مکمل طور پر کھرا اترے تھے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس مقام پر پہنچایا، یعنی کس مقام پر، جس کے لیے ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اب پوری کی پوری انسانیت کے لیے، پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے امام بنا دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ان کی بہترین خدمات تھی، جو انہوں نے مکمل طور پر کیا بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس کے بعد مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم فرما دیا کہ اس کی طرف ہو جاؤ. اور پھر طواف وہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے اور سجود ہوتا ہے. سب سے بڑی بات کہ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی عطا فرمائی بیت اللہ کو. یہ تمام تر کر کے اور آیت نمبر 125 تک الحمدللہ آج کی آیات مکمل ہو گئی. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو مجھے بتا دیجئے، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کلوز کر لیتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ٹوٹل جو کیا کہنا چاہیے امتحانات تھے جن سے وہ گزرے، اس کی عوض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین طور پر مقام جو ہے وہ عطا فرمایا. میرے خیال ہے آپ لوگوں کو کوئی نہیں ہے کوشچن. چلیں کلوز کر لیتے ہیں پھر اللہ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے گا، کرم کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی مشکل کو آسانی میں بدل دے. پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور مایوسیوں سے نکال کر انسان کو بہترین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے. اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے تاکہ ہم خیر بہت زیادہ اس سے لے سکیں، اور تمام تر جو نفسانی چنگل ہیں جو شیطان کے ہمارے دلوں کے اندر ڈلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا لے. آمین. اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.